ایک دفعہ سلطان مراد دوم پہاڑ کے اوپر ایک وادی فرشت کر رہا تھا کہ ایک قاصد آیا اور اس نے سلطان معظم کو خبر دی کہ حضور مصر کے سب سے بڑے مدرسے میں ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جس نے مدرسے کے سارے صورتحال کو اور نظام و ضبط کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ چونکہ وہ مدرسہ خود سلطان مراد نے بڑی محنتوں اور کوششوں سے بنوایا تھا، لہٰذا سلطان مراد دوم اسی مدرسے کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ اس مدرسے میں بڑے بڑے ذہین طالب علم حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسے میں وزیروں کے بچے اور غریب مزدور کے بچے بھی ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سلطان مراد نے اسی وقت چہرے کا رخ قاصد کی طرف پلٹا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مدرسے کی نصب و ضبط کو خراب کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم گزشتہ سال مدرسے میں بچوں کی امتحانات ہوئی، جس میں مدرسے کے بہت سارے بچوں نے اچھے درجے حاصل کی، اور بچوں کو امتحانات میں اچھے درجے حاصل کرنے پر بہت سے انعامات سے نوازا گیا، اور اس انعامات کی تقریب کی تقریباً چند دن بعد ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش ہوا جس نے پوری مدرسے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد نے قاصد کو فرمایا کہ تم اپنی بات جاری رکھو۔ پھر اس نے کہا کہ سلطان معظم چند دن پہلے ایک رات کو تمام بچے سو رہے تھے۔ ان کے رہائش گاہ کے گرد مدرسے میں موجود سنتری حفاظت کر رہا تھا۔ اچانک سی ایک بچے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا بھائی بستر پر نہیں ہے۔ اسی وقت دیے جلائے گئی اور جب روشنی ہونے پر دیکھا گیا تو اس مدرسے کے سب سے ہونہار طالب العلم وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مدرسے کے انتظامیہ نے اور امام صاحب نے بچے کی تلاش کے لیے شہر کے قاضی صاحب سے سپاہی طلب کی اور بچے کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ امام صاحب کا خیال تھا کہ بچہ کافی دنوں سے اپنی ماں باپ کے لیے بہت پریشان تھا، چونکہ اس کے ماں باپ بہت دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا گیا ہو، لہٰذا چند ہی سپاہی اس کے ماں باپ کی طرف بھیجے گئی جہاں ان کے گھر تھا۔ باقی سپاہی مدرسے کے گرد جنگلات میں اسی بچے کو تلاش کرنے کے لیے بھیجی گئی، لیکن ابھی اسی بچے کی تلاش جاری تھی کہ 2-3 دن بعد پھر رات کو پھر وہی واقعہ دہرایا گیا، اور پھر اس بچے کا بھائی اس مدرسے سے غائب ہو گیا۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بھائی کی وجہ سے پریشان ہو کر رات کو نکل گیا ہو، کیونکہ دن کو میں نے اس کو جانے سے منع کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی بھائی کی پیچھے چلا گیا ہو، لہٰذا مزید 2 سپاہی ان کے گھر کی طرف بھیج دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دونوں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گئے ہوں تو وہ سپاہی ان کو واپس ماں باپ سے ملوا کر واپس مدرسے میں لے آئیں گے۔ لیکن یہ بات یہاں تک نہ رکی، اور پھر چند دنوں تک ابھی تک وہ بچے تلاش نہ ہوئی کہ پھر ایک اور مدرسے سے ہونہار طالب العلم غائب ہو گیا۔ پھر بھی امام صاحب یہی بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر اس بچے کا بھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے دل چاہا ہو اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ سنتری سے معلوم کرنے پر پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں نے سارے رات پہرہ کی، صرف چند لمحوں کے لیے بیت الخلاء میں گیا تو واپس آیا کہ وہ بچہ غائب تھا۔ اب قاضی صاحب بھی اسی بات سے
परेशान था कि एक बच्चे का गायब होना इत्तेफाक हो सकता है, दूसरे भी गायब होना समझ में आता है, लेकिन अब तीसरे बच्चे का गायब हो जाना ये समझ में नहीं आता। जब काजी साहब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मदरसे की तलाशी लीजिए, जब मदरसे की तलाशी ले गई तो उसी मदरसे में जो 3 बच्चे गायब हुई उनका सामान बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही पड़ा हुआ था। लिहाजा फिर काजी साहब ने कहा कि अगर वह बच्चे यहाँ से भागते तो अपना सामान लेकर ज़रूर जाते, वरना खाली हाथ कभी नहीं जाते। अब इमाम साहब का भी शक यकीन में बदल गया कि बच्चे मदरसे से अगवा हो रहे हैं, वह भाग कर नहीं जा रहे। लेकिन सबसे परेशानी की बात ये इमाम साहब के लिए थी, इसी मदरसे की जितनी भी मेहनती और ज़हीन तालिबुल इल्म थे वही बच्चे वहाँ से गायब हो रही थी। अब काजी साहब ने पहरेदारी के लिए सिपाहियों की तादाद दुगना कर दी और उनको कहा कि अगर तुम में से एक बैतुल खला में जाए तो बाकी पहरेदारी करना, एक साथ कहीं ना जाना। अब काजी की हुक्म पर सारे रात सिपाही पहरेदारी करते रही। चंद दिन तो ऐसा वाक़या पेश न आया, लेकिन फिर चंद दिनों के बाद फिर उसी मदरसे से एक होनहार तालिबुल इल्म गायब हो गया। जब काजी साहब ने इसी बच्चे के बारे में मालूमात हासिल की तो अब काजी साहब का शक यकीन में बदल गया कि बच्चे गायब नहीं हो रहे, अगवा की जा रही है, क्योंकि अगर ये इत्तेफाक ना होता तो सारे मेहनती और ज़हीन तालिबुल इल्म गायब ना होते। लगता है कि ये दुश्मन की बहुत बड़ी मंसूबा बंदी है। सुल्तान सारी बात ही सुन रहा था और कासिद पराह पराह बोल रहा था। सुल्तान मुराद ने कासिद को कहा कि तुम अपनी बात जारी रखो। फिर उसी कासिद ने बताया, हुजूर काजी साहब को शक हो गया है कि ज़रूर मदरसे में ही कोई मौजूद गद्दार है जो बच्चों को अगवाकारी में अगवाकारों को मदद देता है, लेकिन ओह जासूस इतना तेज़ और चालाक है कि ओह काजी साहब के हाथ ना लगा और अब मदरसे से 3-4 तालिबुल इल्म बड़ी ही चालाकी से अगवा कर ली गई और अभी तक इनका कोई ठिकाना नहीं मिला। जब हमारे सिपाही उनको तलाश करते करते उनके घर पहुँचे तो जब उनके माँ बाप ने सुना कि उनके बच्चे मदरसे से गायब हो गई तो वो भी चीखती चिल्लाते हुई मदरसे के इमाम साहब के पास पहुंच गई और वह मुतालिबा कर रही है कि हमें अपने बच्चे चाहिए। इस सब सूरत हाल में मदरसे का निज़ाम बिगड़ कर रह गया है, बाकी बच्चों को भी तालीम व तरबियत पर बहुत बड़ा आसार पड़ रहा है। सुल्तान मुराद ये सब बातें बगौर से सुन रहा था और सुल्तान मुराद का चेहरे गुस्से से सुर्ख लाल हो रहा था। सुल्तान मुराद ने अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधा महल में पहुंच गया। सुल्तान मुराद महल के अंदर पहुंचा तो सुल्तान की जा ओह जलाल को देखकर आपका 12 साल बेटा जो कि मुस्तकबिल का सुल्तान था शहजादा महमद सामने खड़ा था। उसने जैसे ही अपने बाबा के गुस्से को देखा तो कहने लगा, बाबा साहब ऐसी क्या बात हुई जिसने आपके चेहरे पर इतनी जर्द ला दी? तो सुल्तान मुराद ने 12 साला बेटे को सारे सूरत हाल से आगाह किया। कहने को तो शहजादा महमद 12 साल बच्चा था, लेकिन उसी की अक्ल और जहानत इतनी तेज़ थे कि बड़े बड़े बादशाह उसके सामने उसकी बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाते थे। शहजादा महमद ने 10 साल की उम्र में लोहे की तलवार उठाई और पहली बार अपने बाबा की जान बचाती हुई तलवार दुश्मन की सीने में घूमती और इससे पहले लड़ाई
میں شہزادہ محمد نے کئی کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کو لڑتی ہوئی دیکھ کر بڑے بڑے کماندار حیران ہو گئی کہ آخر اسی بچے میں اتنی طاقت اور تربیت کہاں سے آ گئی کہ ایک 10 سالہ بچہ ہو کر کافروں کو اتنی تیزی سے کاٹ رہا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان محمد کے بارے میں بتاتے چلے کہ شہزادہ محمد کون تھا اور اس نے کم عمری میں ہی کیسے یہ ثابت کر دیا کہ وہی قسطنطنیہ کو فتح کرے، اور آخر شہزادہ محمد نے اسی مدرسے میں اغوا ہونے والے بچوں کو کیسے تلاش کر لیا اور دشمنوں کے منصوبے کو 12 سال کی عمر میں کیسی مٹی میں ملا دیا۔ سلطان محمد یاد کرتے ہیں کہ کیسی 1443 میں سلطان مراد دوم نے اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے ایسی طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے اور وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اس کی ہوگی۔ سلطان مراد دوم ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے روکا۔ سلطان محمد دوم نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ انہیں قسطنطنیہ کے دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے۔ جب ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان کو گرا سکے، تو شہزادے محمد نے پوری اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ والد محترم میں ان دیواروں کو گراؤں گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا۔ یہاں ایک اہم اور قابل ذکری بات یہ ہے کہ سن 1443 اور سن 1453 کے مناظر میں ایک بڑا فرق ہے۔ سلطان مراد دوم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی طاقت، ان کی فوج کے گھوڑ سوار دکھائی دیتی ہے، لیکن سن 1453 میں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ آتے ہیں تو ایسی گون گرج کے ساتھ آتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے ایسے سے پہلے نہیں سنی تھی۔ شہزادہ محمد نے سلطان محمد دوم بننے کے بعد اپنے والد سے کی گئی وعدے کے مطابق سن 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھا جانے والا اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا۔ تو دوستو، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان شہزادہ محمد کے مختصر سی داستان۔ الغرض اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں کہ جب 12 سال کی عمر میں شہزادہ محمد نے سنا کہ اس کے باپ کی بنائے گئی مدارسوں میں ہر رات کوئی نہ کوئی ذہین ترین طالب العلم غائب ہو جاتا ہے اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں، تو اس نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں تو میں آپ کو ان تمام اغوا ہونے والے بچوں تک پہنچا دوں گا۔ سلطان مراد کو اپنے شہزادے پر پورا یقین تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا، بیٹا اوہ کیسے؟ تو شہزادہ محمد نے کہا، بابا جان، آپ مجھے ایک عام طالب العلم بنا کر اس مدرسے میں بھجوائے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک امتحان دینا ہوگا، اور جب میں اپنے عقل مندی اور ذہانت سے اسی امتحان کو پاس کر لوں گا تو میری ذہانت کی اور عقل مندی کی باتیں پوری مدرسے میں پھیل جائیں گی، اور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ دشمن چند دن میں ہی مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح انہوں نے باقی ذہین ترین طالب العلموں کو کیا ہے، کیونکہ دشمن کا منصوبہ یہی ہے کہ وہ تمام مدارسوں میں جب ذہین طلباء کو اغوا
اغوا کر لے گی تو باقی طلباء کا بھی اس پر بہت آثار پڑے گا، اور اسی خوف کی وجہ سے تمام مدارس میں خوف و ہراس پھیل جائے گی، لوگوں کا تعلیم کی طرف رجحان بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا میری ذہانت کی باتیں سن کر دشمن مجھے جب اغوا کرے گا تو یقیناً مجھے ان تمام بچوں کے ساتھ لے جائیں گے جہاں انہوں نے پہلے بچوں کو اغوا کیا ہوگا، اور جب میں ان بچوں تک پہنچ گیا تو میں اپنی پیچھے ایسی نشانی چھوڑوں گا جو آپ کے سپاہیوں کو ہم تک پہنچنے میں پوری مدد کریں گے۔ سلطان مراد کو اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا۔ سلطان مراد نے اپنے بیٹے کو اسی مدرسے میں بھیج دیا۔ امام صاحب نے جب ایک عام طالب العلم سمجھ کر اسی کا امتحان لیا تو اس کی عقل مندی اور ذہانت کو دیکھ کر تمام مدرسے کی طالب العلم حیران ہو گئی، اور یہ بات پوری مدارس میں پھیل گئی، اور شہزادے کے منصوبے کے مطابق چند دن بعد ہی شہزادہ محمد کو مدرسے سے اغوا کر لیا گیا۔ جیسے ہی شہزادہ محمد کو اغوا کیا گیا تو شہزادے محمد نے کچھ ایسی نشانات چھوڑی جو مدرسے سے اس جگہ تک جاتے تھے۔ جب دشمن شہزادے کو ان بچوں کے ساتھ لے گیا تو شہزادہ محمد نے جب ان بچوں کو دیکھا تو ان کو بتایا کہ میں سلطان مراد کا بیٹا شہزادہ محمد ہوں، تمہیں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے باپ ہمیں رہا کرنے کے لیے ضرور آئیں گی۔ اور دیکھتی ہی دیکھتے سلطان کے سپاہی وہاں پہنچ گئی اور تمام دشمنوں کو وہاں مار کر جہنم واصل کر دیا، اور اسی طرح شہزادہ محمد کی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے سلطان مراد نے بڑی آسانی سے ان تینوں طالب العلموں اور اپنے بیٹے کو رہا کر لیا، اور اس کے بعد شہزادہ محمد کو لے کر سیدھا اپنے محل میں پہنچ گیا، اور اسی طرح شہزادہ محمد کی ذہانت کی قصے بچپن ہی میں مشہور ہونے لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔